السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جاوید، سچ کی آواز NPS نیوز۔ دیکھیے آج کی تازہ خبر۔ السلام علیکم مول صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت مول صاحب؟ الحمدللہ صاحب۔ میرے کو ایک چھوٹا تھا ایک میسج دینا تھا صاحب، آپ سے وہی بات کرنا تھا۔ فری تو ہے نا مول صاحب؟ بولیے انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ کیا ہے بول تو کچھ لوگ ماشاءاللہ قربانی دے رہے کرے، مگر قربانی میں ایسا ہے مسئلہ کہ جو سود خور لوگ دیتے ہیں قربانی، جی فائننس آ رہا یا جی یہ جو چھٹیوں کا کاروبار یا لینڈ کے آفر جی برا لیے تو زمینہ قبضہ کرے تو ان کی قربانی ہوں گی نہ ہوں گی مول صاحب؟ پہلی چیز کیا ہے، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے شرط اخلاص ہے، جی صاحب۔ توحید پہ رہنا۔ اچھا توحید شرط ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شرط ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی آدمی حج کرنا عمرہ کرنے گیا، جی لیکن اس کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور چیز بھی ہے جو اس کو جو سو نقصان سے بچاتی اور فائدہ دیتی، جیسا کوئی تاگا بن لیا، کوئی جو سو بھلاوا بن لیا، تو اس کی نہ عبادت قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے، اسی لیے کہ شرک آ گیا وہاں پر۔ جی لیکن جو شرک پہ نہیں ہے، جی شرک پہ نہیں ہو کہ کوئی حرام کمائی کر رہے ہیں، جی تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو حرام کا کھائے اور حرام کا پیے۔ جی یہ اور سود کھانے والوں کے لیے اور کئی معاملات ہیں اس طرح۔ تو اچھا میں اور آپ یہ ڈیسیجن نہیں دے سکتے کہ ان کی قربانی قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، مگر یہ بتانا ضروری ہے اتنی بڑی عبادت ہے قربانی، جس کا حکم سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ دیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، قربانی کرو، نماز پڑھو اللہ کے لیے، اللہ کی شکر گزاری میں۔ تو اتنی بڑی عبادت ہے، وہ حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے ہرگز بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ جی جی قبولیت ہے نہیں ہے، یقیناً ظاہری بات تو یہ رہتی کہ حرام کمائی سے جو سو آپ عبادت کر کے کیسا امید رکھ سکتے ہیں قبولیت کی، یہ بات آتی، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے ہم نہیں جانتے۔ جی مول صاحب، اب یہی طریقے کے مسئلے آ رہے ہیں مول صاحب، جیسا یہ آج کل حیدرآباد میں بڑے بڑے فیصلہ ہے، اس کے چھت کے بھی نیچے اگر بیٹھ کے کھانا کھائے تو اپن حرام ہے نا صاحب؟ وہ کس کے؟ فائنینسر کے۔ اب ایسا فائنینسر کے چھت کے نیچے بیٹھ کے کھانا حرام تو نہیں ہو جاتا، جی لیکن یہ بولیں گے کہ بھائی ایسی جگہ بیٹھ رہے ہیں کیوں جہاں حرام کاروبار چل رہا، جی ہاں، ایسی جگہ جا رہے کھائی تو ہی حرام ہو جاتا ہے مول صاحب، ہیں جو سو اگر انہیں رہا۔ حرام، کیونکہ حدیث میں ہے کوئی آدمی جو سو سودی لین دین کر رہا، کوئی آدمی گواہ بنا، جی گواہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا جو ہے سو لینے دینے والا جو ہے سو ذمہ دار ہے، جی انہیں دونوں گناہوں میں برابر ہے، ہاں۔ گواہ بھی اتنا ہی چھ گناہ میں برابر۔ اچھا مول صاحب، اور ایک یہ میری بات ہے کہ ایک ہمارے گھر کے باہر صاحب رہتے، انہوں قربانی کے لیے انہوں اچھے نمازگار آدمی ہیں، ان کے بچے الحمدللہ اچھا جاب کرتے، تو 1 لاکھ روپے انہوں قربانی کے لیے جانور کے لیے نکالے، تو ان کو میں یہ بات بولا، دیکھو صاحب 1 لاکھ نکال رہے آپ تو 50,000 کی اس میں جانور خرید لیجیے آپ۔ جی 50,000 روپے جو آج کل جو معصوم بچے ہیں، آج کل عورتیں کتابوں کو فیس کو ترس رہے، تو ان کو میں یہ بات بولا، جی اگر مول صاحب سے اگر کیا بولتے ذرا عالم بھائی آپ پوچھ کے بولو، آپ تو بولے نہ بولے، تو اس جی کے لیے کیا بولتے ہیں مول صاحب آپ؟ دیکھیے بھائی، قربانی ایک انسان ایک دے رہا کافی ہے، جی اور اس کی طاقت کے مطابق دینا انہیں، تو اچھا 1,00,000 روپے کی قربانی دینا میں جانور اتنا ہی نکل رہا، اور اگر 50,000 کی قربانی دینے میں جانور اتنا ہی نکل رہا، تو کم والی قربانی دے لیے تو وہ پیسے کو اچھی چیزوں میں استعمال کر سکتے، لیکن نہیں، انسان جو ہے سو خالی پیسہ بچانے کی نیت سے کمزور جانور لے رہا، ایسا نہیں ہوتا، جانور ہٹا کٹا رہنا، کیونکہ قربانی کے جانور صحت مند رہنا، وہ صحت مند کے لیے پیسہ بھی زیادہ لگتا، اچھے پیسے کے لیے تو اچھی صحت مند ملتی، تو ان کی اختیار کی بات ہے کہ یہ خود بھی عبادت ہے، عبادت میں پیسہ لگتا۔ صحیح بات ہے۔ تو مول صاحب یہی بول رہا ہوں، تو انہوں میرے کو پوچھے، بولے علیم بھائی ایسا ہے مسئلہ، بولے تو میں بولا آج کل بچیاں پریشان ہیں بھائی، اگر آپ 50,000 میں اگر اچھا جانور مل جاتا آپ کو، مل گیا تو 50,000 خیرات کر سکتے کیا؟ بولے تو اچھے مول بھائی صاحب اگر کو بولے 50,000 میں کسی کو اچھا جانور مل رہا، کیونکہ قربانی میں جانور صحت مند لینا ہے اور جی اچھا لینا ہے، اچھا لینے کے لیے کچھ پیسے لگ بھی سکتے، 50 میں 60 کا آتا ہوں گا، 70 کا آتا ہوں گا، جو بھی آتا ہوں گا جانور، جی ہاں نہیں 1,00,000 روپے میں مل رہا بھی اچھا جانور، اس سے کم میں گئے تو جو سو مناسب جانور نہیں مل رہا، تو 1,00,000 روپے کی کرنے دیجیے، ان کا استطاعت چل کے دن رہیں گی تو دوسرے بچیوں کو وغیرہ پڑھانے کے لیے پیسہ لگانا ہے تو لگا سکتے، کیونکہ خاص ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو اس دن خون بہانا جانور کا، یہ عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اور انسان اپنے اخلاص کے ساتھ شو پٹ اپ نہیں رہنا، یعنی 1,00,000 روپے کا لے سکتے تو اتنا ہی چاہ رہا، دوسرے جنے 5 لاکھ کا لے رہے ہیں اتنا ہی، فرق کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خالی تو وہ منڈی سے جا کے لے لیے تو 5 لاکھ کا آ رہا، ویسا آ جا رہا، ایسا نہیں ہونا ہے۔ جی صاحب
क्योंकि इबादत में दिखावे से बचना है, वरना अमल फिर बेकार हो जा सकता। ठीक है मौल साहब, आप बोले मगर फाइनेंसर का अगर खाना खाना तो हराम नहीं जाता ना साहब, वो एक मैं अब मिसाल के तौर पे कोई हराम कमाई कर रहा, मालूम है हराम कमाई है, जी। उसका बैठना के को खाना के को एहतियात करना है। लेकिन एक दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी देख के यहूद मदीने में सूदी कारोबार करते थे, लेकिन जी। एक बार दावत पे बुलाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे यहूद के पास, उनका खाना भी खाए थे। अच्छा तो सामने वाले की आमदनी ये है, आप खा लिए, नहीं मालूम था आपको, चलिए हो गया मसला नहीं। लेकिन आपको मालूम है भाई आदमी का कारोबारी ऐसे अपने से लोग गए तो और बढ़ावा मिलता, वो उनको बढ़ावा नहीं देने के बाद से अपन बचे तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है मौल साहब। बढ़ावा नहीं देना। लेकिन उसके खाना, उसके घर का कोई पानी पी लिए हराम हो जाता, क्या है ये नहीं बोल सकते। हाँ एहतियात करें भाई, उनका कारोबार 100% वही है भाई, दूसरा कोई कारोबार ही नहीं है, एहतियात करेंगे ना, क्यों चुप अपन जाना। लेकिन उन्हें हो सकता किसी को पानी पिला दिया। अब आप किसी मारवाड़ी की दुकान पे गए, दुकान पे गए तो मारवाड़ी आपको जो सो सोनार की दुकान पे गए तो चाय पिलाते, ठंडा पिलाते, पानी पिलाते, पी सकते ना, हालांकि उन लोगों के कारोबार भी सूदी रहते। जी आओ। हाँ ऐसा है, दिन में ये खा लिए पी लिए वो अलग बात है, लेकिन उनका हम साझेदारी नहीं निभा सकते, उनको बढ़ावा नहीं दे सकते। हम उन्हीं के पास जाके बैठ के खाली मशगलों में बैठे हुए, सूदी कारोबार चल रहा, अपन भी उनके काम कर रहे हैं, ये सबसे एहतियात करना है। अच्छी बात है मौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौल साहब, इंशाल्लाह शुक्रिया मौल साहब। अस्सलाम वालेकुम।